السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 104 سے لے کر 107 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو جو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات ہیں، مختصر سی آیات ہیں، لیکن اس میں بھی ایسی بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں، ایسے بڑے بڑے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر انسان کو نہ صرف غور کرنا چاہیے بلکہ سبق بھی لینا چاہیے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور اس تخلیق کا ہم جو پہلے ہم نے کی تھی اس کا اعادہ کریں گے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس موجودہ نظام کائنات کا کیا انجام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو ہم لپیٹ کر رکھ دیں گے، یعنی یہ سارا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے موجودہ نظام میں پیدا کی ہیں، اس کائنات میں پیدا کی ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی، یعنی اس تخلیق کا ہم اعادہ کریں گے، دوبارہ ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک وعدہ ہے جو انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ یقیناً پورا ہوگا۔ اور یہ پھر نئی تخلیق جو ہوگی یہ کس طرح کی ہوگی، اس کی کیا خاصیتیں ہوں گی، اس کی کیا وسعتیں ہوں گی، یہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات ہم نے زبور میں بھی بیان کی تھی، اور وہ یہ کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، یعنی یہ زمین جو نئے سرے سے بنائی جائے گی اس کے وارث جو ہوں گے وہ ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہر فسادی، ہر گناہگار اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ چاہے اس کی ہو یا نہ ہو، اور قبضہ کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے بعد قیامت میں جب یہ سارا نظام بدل دیا جائے گا، یہ زمین کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، یہ کائنات کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور اس وقت اس زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اسی زمین کو جنت کی حالت میں بدل دیا جائے، لیکن یہ طے ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر یہ زمین ہوگی اس وقت، جہاں انسان کو ہر طرح کی راحت اور آسائشیں میسر آئیں گی، اور پھر اس کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ پھر آخر میں ایک بات بڑی اہم کہی گئی ہے جو ایک ایسی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے
کہ جس پر ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہیں دنیا والوں کے حق میں ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حقیقت بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب اس وقت جب کہ انسانیت جہالت میں مبتلا تھی، سب ایک دوسرے کو لڑنے مارنے پر تلے رہتے تھے، امن و امان نہیں تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کا ماحول انہوں نے بالکل بدل کے رکھ دیا، نہ صرف عرب کی سرزمین میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا کر امن و امان آشتی کا پیغام دیا اور امن و امان قائم کر دیا، ایسا امن جس میں بڑے چھوٹے امیر غریب سب سکون سے رہنے لگے۔ اور آج بھی اگر ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں تو ہمارے لیے یہ دنیا امن و آشتی کی جگہ بن سکتی ہے، اور نہ صرف اس معاملے میں آپ رحمت ثابت ہوئے بلکہ یعنی دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، بلکہ آخرت میں بھی آپ ہمارے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ ہم ان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، ان کی ہدایت پر عمل کریں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور ہماری ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے وہ بھی آرام و آسائش سے گزر ہوگی، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی آزمائش میں ہم کو پھر نہیں پڑنا پڑے گا۔ تو یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی ذات ہمارے لیے اس دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی رحمت کا باعث ہوگی۔ ان کی ذات کو فالو کر کے ہم اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی ہدایت دے اور ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔